جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے، شرعی مسائل بتانے کے لیے دو مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ مفتی سعید مدنی جو کہ مرکزی دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان باب المدینہ کراچی، کنز الایمان مسجد باب المدینہ کراچی میں تشریف فرماتے ہیں، اور مفتی نوید چشتی اتاری جو کہ مرکزی دارالافتاء اہل سنت راول پنڈی میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے، اس کی عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اوقات میں سے کوئی خاص وقت مقرر کر کے درود پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، چلتے پھرتے جب موقع ملے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی برکتیں جو درود پاک کی احادیث کریمہ میں بیان ہوئی، جو فضائل بیان ہوئے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں اس کا حصہ بھی عطا فرمائے۔ فضائل درود و سلام یہ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے، کم و بیش ہم روزانہ ہی کوشش ہوتی ہے کہ اسی سے حدیث پاک پڑھ کر سنائی جائے۔ اس میں درود پاک کے فضائل سے متعلق 40 احادیث کریمہ، اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو ارشادات ہیں درود و سلام کے فضائل سے متعلق وہ، اور کچھ ایسی احادیث بھی موجود ہیں کہ جن میں درود پاک نہ پڑھنے کی صورت میں جو وعید آئی ہے کہ جس میں ڈرایا گیا ہے، وہ احادیث کریمہ بھی اس رسالے کے اندر موجود ہیں۔ بہت ہی مختصر رسالہ ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے، پڑھیے، اس کی احادیث کریمہ کو دوسروں کو سنائیے، انشاءاللہ عز و جل درود پاک پڑھنے کی بھی سعادت حاصل ہوگی۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں، پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ عشاء اور عصر کی نماز کی جو 4 سنتیں غیر موقع ہیں، وہ اگر ہم بغیر جماعت نماز پڑھتے ہیں تو سنتیں نہیں پڑھتے، تو اس کے بارے میں بتا دیں، کوئی حرج تو نہیں؟ جی، اگر جماعت چھوٹ جائے تو پھر کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس وہ فرض وغیرہ ہی پڑھتے ہیں، سنتیں وغیرہ ترک کر دیتے ہیں، کیا حکم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو سنتیں غیر معقدہ ہیں اس کی بھی پڑھنے کی احادیث میں فضیلتیں آئی ہیں، تو اسے پڑھنا چاہیے، چاہے جماعت چھوٹ جائے اس صورت میں بھی سنت غیر معقدہ کو بھی پڑھنا چاہیے، فضیلت کا باعث ہے۔ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے اور اس کی عادت بناتا ہے تو گناہ گار تو نہیں ہوگا، البتہ ظاہر ہے اتنی فضیلتوں سے، ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا، تو لہذا اس کی چھوڑنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ ایسا بھی نہیں کہ سفر کی حالت میں جب بندہ کسی جگہ رک جائے، قیام کر لے آ کر، تو تب بھی اس کو پڑھا جائے، یا وہاں پر بھی صرف نماز قصر پڑھ کر اور بقیہ چیزیں چھوڑ دی جائیں؟ وہ تو سنت موقدہ کی آپ بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سنت نوافل، سنت موقدہ، غیر موقدہ۔ یہ سنتیں اور نوافل وغیرہ چاہے حالت سفر میں ہوں یا حالت حضر میں یعنی مقیم ہونے کی حالت میں ہوں، دونوں صورتوں میں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، حالت سفر میں یہ ہوتا ہے کہ اور تخفیف ہو جاتی ہے کہ بندہ جو ہے حالت فرار میں ہے، یعنی سفر اس کا جاری ہے، اس کو موقع نہیں مل پا رہا، تو اس میں چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔
سوال انہوں نے سنت غیر موقدہ کا کیا تھا، تو اگر کوئی اس کی چھوڑنے کی عادت بھی بناتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا لیکن ثواب سے محرومی ہے. لیکن جو سنت موقدہ ہیں یہ ضرور پڑھنی ہے، جو اس کی چھوڑنے کی عادت بنائے گا تو وہ گناہگار ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں سنت نوافل ان کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں، بون کی انعامی رقم جو انعام لگتا ہے، انعام بون، اس کی رقم سے عمرہ یا حج کیا جا سکتا ہے؟ یہ بونڈ، پرائز بونڈ جو ہے اس کی، دیکھیں پرائز بونڈ اگر کسی کے کھل جاتے ہیں اور اس میں جو انعامی رقم ملتی ہے وہ حلال ہے، ٹھیک تو ہے، لہذا اس کا استعمال بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. تو حج اور عمرے کے لیے بھی اس رقم کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی جو پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے جاری کی جاتی ہے ان کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں. اچھا، جو پریمیم جو ہے جس کے حوالے سے ہم منع کرتے ہیں تو وہ اگر لگ جائے، دیکھیں وہ تو جائز نہیں ہے. اول تو وہ پرائز بونڈ ہی جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں جو انعام نہ بھی نکلے تو ہر 6 مہینے بعد نفع مل رہا ہوتا ہے، وہ تو سود ہے، حرام ہے. اس کے علاوہ عام جو پرائز بونڈ ہیں یہ اگر کسی کا نصیب سے کھل جائے تو جو ہے وہ انعامی رقم سے جو ہے حج عمرہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کیونکہ تو تمنا میں زندگی ہی گزر جاتی ہے، جی بس دیکھتے رہتے ہیں، چیک کرتے رہتے ہیں کہ نکل جائے، تو بعض دفعہ نکل بھی جاتا ہے. خیر، ایک میسج حضور سلسلے میں شامل کرتے ہیں. نوید بھائی سے پوچھوں گا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا گھر والوں پر خرچ کرنا کیا یہ بھی صدقہ کہلائے گا؟ اس کو بھی ثواب ملے گا خرچ کرنے کی وجہ سے؟ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اپنی جان پر حلال خرچ کرتا ہے اور اپنی جان پر جو ہے وہ حلال جو لقمہ کھاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور اپنے اہل و عیال کو جو بندہ حلال کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. تو اگر کوئی شخص حلال کماتا ہے، اسی نیت سے کماتا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کو کھلاؤں گا اور ان پر خرچ کروں گا اور ان کے اوپر تنگی نہیں ہونے دوں گا اور ان کی وجہ سے مجھے ثواب ملے، تو انشاءاللہ اس کو اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. ایک اور کال چلائیے گا. محمد فرحادت ساری مرکز دولیا لاہور. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر اجیر کا اجارہ ٹائم کے لحاظ سے ہوا ہو اور اگر وہ اپنے ٹائم سے پہلے فارغ ہو جائے تو وہ اذکار یا قرآن پاک کی تلاوت میں اپنا پرسنل کام کر سکتا ہے، اس اجارے میں سے نہیں کر سکتا؟ جی، اجیر یعنی امپلائی، کوئی کام کرنے والا ملازم. انہوں نے کہا کہ وقت کا اجارہ ہے، جی اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام نہیں ہوتا، فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر اس دوران یہ اذکار وغیرہ، تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ یہ سوال تھا ان کا. دیکھیں، اگر تو اذکار، تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی وجہ سے ان کے کام میں ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، کام ختم ہو گیا ہے اور بالکل اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ، اور بیٹھے بیٹھے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. بعض اوقات کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں جو ہے وہ ذاتی کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، جیسے جس میں بالکل چوکنا رہنا ہوتا ہے، جیسے کوئی چوکی دار ہے، اس طرح ہے، تو اس کا کام ہی یہی ہے بالکل اٹینشن اور چوکنا رہے. تو اس کے علاوہ جو دفتری کام کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کام وہ اپنا مکمل کر لیتے ہیں. چونکہ ان کا وقت کا اجارہ ہے تو وقت تو پورا دینا ضروری ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ وقت کام پورا ہو گیا تو چلے جائیں، تو ان کے لیے جائز نہیں ہوگا اس کی پھر اجرت لینا، یعنی جو وقت انہوں نے نہیں دیا. تو وقت وہ اپنا پورا دے رہے ہیں، بس یہ ہے کہ کام پورا ہو چکا ہے اور فارغ وقت میں اپنے ذکر و اذکار کرتے ہیں، ان کے کام میں کوئی حرج نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے. اچھا، جس صورت میں اس کو اجازت ہے تو کیا پوچھ کر کام کرے گا یا خود اپنی مرضی سے نفل پڑھتا ہے؟ یا اس کے لیے تو دیکھیں باقاعدہ نوافل وغیرہ اس طرح کے کام کر رہا ہے تو اس کو تو پھر اس سے پوچھنا ہی پڑے گا. اپنی سیٹ پہ، اپنی جگہ پہ بیٹھا ذکر و اذکار کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضور، سوال میسج کے ذریعے پوچھا جا رہا ہے کہ وگ لگانا، نقلی بال لگانا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اگر مصنوعی بال ہیں، انسانی بالوں کی وگ نہیں ہے، مصنوعی بال ہیں، تو وہ لگانا تو جائز ہے. ٹھیک ہے، لیکن انسانی بالوں کی وگ لگانا یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے، یعنی انسانی بالوں کی وگ بھی ہوتی ہے، لوگوں کے جو کاٹے گئے ہوتے ہیں ان کا استعمال اس طرح کے انسانی بالوں کی بھی مرد عورت دونوں کے لیے لگانا ناجائز و حرام ہے. ہاں، جو مصنوعی بال ہوتے ہیں اس کی وگ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، دھاگے وغیرہ کسی چیز سے بنے ہوئے.
ٹھیک ہے جزاک اللہ جی. کال چلائیے گا. جس طرح عید قربان آ رہی ہے اس طرح اگر ہم کوئی بندہ جانور لیتا ہے قربانی کا، بیل وغیرہ یا کوئی بھی جانور لیتا ہے قربانی کا، اور اس میں اپنا منافع رکھ کے لوگوں کے حصہ ڈلواتا ہے، اپنا منافع یعنی کہ کسی نے 50,000 کا جانور لیا ہے اور وہ لوگوں کے حصے ڈلوا رہا ہے 60,000 سے، تو ایسا کرنا کیا جائز ہے؟ جی حضور، اجتماعی قربانی سے متعلق یا ویسے ہی جانور کی خریداری سے متعلق سوال ہے. اگر کسی شخص نے کوئی جانور خریدا ہے اور مثال کے طور پر اس نے 50,000 کا جانور خریدا ہے اور خریدنے کے بعد وہ کسی کو بیچنا چاہتا ہے تو 60,000 میں بیچ سکتا ہے. پہلے وہ اپنے لیے خریدے اور اپنے لیے خریدنے کے بعد جس کو اس نے دینا ہے اس کو دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے. لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر اس کو کسی نے جانور خریدنے کے لیے وکیل بنایا ہے تو اب اس صورت میں اگر یہ خریدے گا تو یہ موکل کی طرف سے، یعنی جس نے اس کو حکم دیا ہوا ہے یا کہا ہوا ہے جانور خریدنے کا، یہ اس کی طرف سے جانور خرید رہا ہے. تو اب اگر جتنے کا وہ خریدے گا اتنے ہی کا اس کو دے گا، اس سے زیادہ رقم رکھ کر اس کو نہیں دے سکتا. لیکن اگر پہلے وہ اپنے لیے خرید لیتا ہے پھر اس کے بعد وہ مالک کو یا کسی اور شخص کو بیچ دیتا ہے تو اس صورت میں بیچ سکتا ہے. جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ جھوٹ اور دھوکہ جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ چاہے اس کی مرضی سے جتنے میں دینا چاہتا ہے دونوں کی رضامندی سے وہ دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. وکیل والی صورت میں حضور بیچ سکتا ہے، یعنی اس نے اس کو وکیل بنایا، وہ اپنے لیے خریدے اور پھر اپنے موکل ہی کو دے دے جس کے لیے اس نے خریدنا تھا، یا اس صورت میں اجازت نہیں ہوگی؟ اگر اس نے جانور خریدنے کے لیے اس کو وکیل بنایا ہے اور اب وہ وکیل ہی وہ جانور ہی اصل مالک کے لیے خرید رہا ہے تو اس صورت میں جتنے میں وہ خریدے گا اتنے میں ہی اس کو دے گا، اس سے کم یا زیادہ نہیں کر سکتا. اور اگر وہ اس مالک کے لیے نہیں خریدتا بلکہ وہ اپنے لیے جانور خریدتا ہے پھر اس کے بعد وہ کسی دوسرے کو بیچنا چاہتا ہے تو اس طریقے سے بیچ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ بھی ضروری ہوگا کہ اگر اپنے لیے جانور خریدتا ہے تو اپنے قبضے میں ہونا ضروری ہے، یعنی بغیر قبضہ کیے آگے اس کو نہیں بیچ سکتا. یعنی وہ آپس میں ڈیل کر لی کھڑے کھڑے پہلے اپنے لیے اور پھر بعد میں وہ اس کو دے دے تو ایسا نہیں ہوگا، اس کے قبضے میں ہو، قبضے میں. ہاں، یعنی خریدنے کے بعد میں قبضہ کر لے اس پر جو قبضے کی شرائط ہیں. ٹھیک ہے. قبضہ ہونے کے بعد پھر وہ آگے بیچ سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ فون پہ کسی کو کہا کہ مطلب خریداری ہو گئی یا جانور وہاں موجود نہیں ہے کسی سے خرید لیا، یعنی اس کے وہاں باڑے میں موجود ہے جانور، اس سے خرید لیا اور ابھی اس نے وہاں سے قبضہ کیا نہیں، یا تو خود وہاں اگر موجود ہو، اتنا قریب موجود ہو کہ ہاتھ بڑھائے تو جانور کو لگ جائے، تو یہ بھی ایک قبضے والی صورت ہوتی ہے. تو جو بھی قبضے والی صورت تو قبضے میں آنے کے بعد وہ آگے بیچ سکتا ہے، بغیر قبضہ کیے آگے بیچنا جائز نہیں. یہ تو اس کو وکیل بیچ نہیں رہا، اس کو دے رہا ہے، تو یہ بیچنا اصل میں یہ وکیل والی صورت نہیں کہہ رہا. اچھا، مفتی صاحب نے دو صورتیں بیان کی ہیں نا. وکیل والی صورت تو یہ ہے کہ اس کے لیے خرید رہا ہے، اس کو ہی دے رہا ہے. اس میں تو وہی کنفیوژن ہو رہی تھی نا کہ اگر وہ وکیل والی صورت میں خود خریدتا ہے. اب مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو وکیل بنایا کہ آپ میرے لیے جانور خرید لیں، جی تو آپ کو جتنے کا جانور ملے گا آپ نے مجھے اتنے کا ہی دینا ہے، مجھے اتنا ہی بتانا ہے. اس میں آپ اپنا نفع نہیں رکھ سکتے نا. میں نے آپ کو وکیل نہیں بنایا تھا، آپ نے اپنے پیسوں سے جانور خریدا. ٹھیک ہے، کوئی بھی خریدتا ہے، خرید کے آپ نے اپنا قبضہ کر لیا، قبضہ کرنے کو اپنا نفع رکھ کے پھر مجھے بیچ سکتے ہیں. یہ تو سیدھی ساری صورت ہے. لیکن کوئی کسی کو کہتا ہے وکیل جو عموماً بنایا جاتا ہے اس میں پھر یہ ہوگا وکیل بنایا، تو جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ وکیل بنایا ہے تو اس صورت میں جتنے کا وکیل نے خریدا آگے کا اتنے کا ہی دے گا. پہلے خریدنے کے پاس اپنا کوئی جانور موجود ہے وہ دے دے اس کو، جی کر سکتا ہے، تو اس سے وہ سودا کرے گا نا. ٹھیک ہے. یعنی اگر وکیل والی صورت نہیں ہوگی، وہ اس سے ڈائریکٹ کہے گا میرے پاس جانور موجود ہے آپ اس سے خرید لیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس سے خرید لیتا، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. کال چلائیے گا مزید. مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال ہے، جیسے مسجد میں کرسی رکھی ہوئی ہوتی ہے تو کوئی بھی کہیں پہ نماز پڑھتا ہوتا ہے تو اس کو کرسی آگے رکھ دی جاتی ہے، تو کیا اس سے ستھرا ہو جائے گا؟ جبکہ اس کے چاروں طرف پائے ہوتے ہیں، کیونکہ بیچ میں سین ہوتا ہے وہاں پہ تو گیپنگ ہوتا ہے، تو اس سے ستھرا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. یعنی بس یہ ہے کہ ستھرا خالی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ سوال ہے ان کا. یہ بھی ستھرا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں ستھرا کے لیے یہ ہے کہ کم سے کم اس کی لمبائی جو ہے 1 ہاتھ جتنی ہو اور موٹائی جو ہے کم سے کم 1 انگلی جتنی ہو. موٹائی سے مراد یہاں چوڑائی بھی ہے. تو کرسی میں ظاہر ہے اتنی بڑی تو ہوتی ہے کرسی، 1 ہاتھ سے زیادہ ہی ہوتی ہے، تو یہ بھی ستھرا بن جائے گا. بیچ میں جو خلا نظر آتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے جانور ہو، حدیث میں جانور کا بھی ستھرا جو ہے وہ ثابت ہے.
کہ جانور کا بھی سترا ہو جاتا ہے، تو جانور کی بھی ٹانگیں ہوتی ہیں، بیچ میں خلا ہوتی ہے نیچے، تو اس طرح کرسی کا حال ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سترا ہو جائے گا کیونکہ اس کا زمین سے تعلق ہے اور وہ اس کی ایک جسامت ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ ایک اور کال چلائیے گا۔ میرا نام میراج جمال ہے، میں بدین سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کچھ لوگ جو ہے قبر میں قرآن کی آیات وغیرہ مردے کے ساتھ رکھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ آیات کریمہ رکھنا، تبرکات رکھنا، شاید ان کا سوال اس سینیریو میں بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کو قبر میں رکھ دینا، یعنی اس کی بے ادبی کی طرف بھی ہو سکتا ہے ان کا ذہن، اور یا ویسے ہی پوچھ رہے ہیں کہ کوئی بھی تبرک رکھنا، تو کیا حکم ہوگا؟ قرآن پاک اگر قبر کے اندر رکھتے ہیں یا کوئی ایسی صورتیں وغیرہ یا کوئی عہد نامہ یا کوئی اور ایسی چیزیں رکھتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج یا گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن یہ ضرور خیال رکھا جائے کہ اگر قرآن پاک پڑھنے کے قابل ہے تو پھر اس صورت میں وہ رکھیں گے تو یہ چونکہ مال ہے تو یہ اسراف میں آئے گا کہ مال کے ضیاع والی صورت بن جائے گی۔ اگر کوئی شہید قرآن پاک ہے جو پڑھنے کے قابل نہیں ہے، اب اس کو کہیں پر دفن کرنا تھا یا پانی کے اندر ٹھنڈا کرنا تھا، وہ کسی مردے کے پاس قبلہ والی جانب طاق بنا کر اس کے اندر اگر رکھ دیا گیا ہے برکت کی نیت سے تو یہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر سورہ یاسین ہے یا سورہ ملک ہے یا کوئی اور ایسی صورت ہے جو رکھنا چاہتے ہیں اور مردہ کے چہرے کے سامنے وہاں قبلہ والی جانب طاق بنا کر اس کے اندر رکھ دیا جائے، مردہ کے جسم کے اوپر یا وہاں لباس کے اوپر نہ رکھا جائے، کہ بہتر ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر ایسی کوئی صورت بنے تو بے ادبی والی صورت بھی بن سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ سامنے طاق بنا کر قبلہ والی جانب اس کے اندر رکھ دیا جائے، لیکن یہ خیال ضرور رکھا جائے کہ قیمتی چیز جو قرآن پاک پڑھنے کے قابل ہے وہ نہ رکھا جائے کہ اس کی وجہ سے اسراف ہوگا۔ طاق سے مراد یعنی ایک سوراخ بنا دیا جائے، اس کے اندر رکھ لیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، کال چلائیے گا مزید۔ نام میرا فضل آباد ہے، لاہور کے رہنے والا ہوں میں نے نفلی روزے پوچھنے تھے کتنے ہیں ایک ہفتے میں، اپنے نبی پاک نے کتنے ایک ہفتے میں رکھے تھے اور کس کس دن کا روزہ رکھا تھا؟ جی حضور، ایک ہفتے میں کتنے نفلی روزے ثابت ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے پیر شریف کا روزہ آپ کا معمول تھا، ٹھیک ہے، کہ پیر شریف کا روزہ آپ رکھتے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ پیر شریف کا روزہ اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، پورا ہفتہ بھی رکھنا چاہیں تو رکھ کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو سنت سے ثابت ہیں یہ پیر اور جمعرات کا روزہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال یہ ہے کہ کیا معاذ اللہ گالیاں بکنے سے، گالیاں نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ معاذ اللہ گالیاں نکالنے سے یا بیہودہ باتیں کرنے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، البتہ جو ہے دوبارہ وضو کر لینا مستحب ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، دوبارہ کر لینا چاہیے، دوبارہ کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے گھروں میں جب بلی وغیرہ کے رونے کی آواز آتی ہے یا کتے بیکتے وغیرہ بھونکتے ہیں جیسے روتے ہیں رات میں، تو اس میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بلی کو بھگا دیا جاتا ہے، تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ کہاں تک درست ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ بلیاں کتے بھونکتے ہیں، چیختے ہیں، شور مچاتے ہیں، کیا حکم ہوگا؟ بعض علاقوں کے اندر یہ رواج ہے اور لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں خصوصاً مغرب کی اذان کے وقت یا صبح کی اذان کے وقت یا ویسے ہی کوئی اور ایسا وقت ہے سورج نکلنے کا یا سورج غروب ہونے کا، تو اس دوران اگر کوئی کتا بھونکنا شروع ہو جائے گا یا بلی جو آواز نکالنا شروع کر دے گی تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس گھر والوں کے لیے نحوست ہے اور اس کی وجہ سے اس گھر کے اندر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے اور اس گھر کے افراد کسی بڑی مصیبت میں پڑنے والے ہیں۔ تو یہ اس بات کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کتے کے بولنے کی وجہ سے یا بلی کے بولنے کی وجہ سے ان کے گھر میں کوئی مصیبت اور کوئی ایسی اس کی وجہ سے نہیں آئے گی۔ اگر اللہ کے حکم سے یا ان کے کسی اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی ایسی بات ہونے والی ہوئی تو وہ اس کے بولنے یا نہ بولنے سے اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا،
لیکن اس کے بولنے کی وجہ سے اگر کہیں کہ ایسا کوئی ہوگا تو یہ اس کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے، اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر اذان کے وقت میں ایسا ہے کہ کتا کہ وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے، بلی ہے وہ بولنا شروع ہو جاتی ہے، تو ان کو چپ کروا دیا جائے، خاموش کروا دیا جائے یا ان کو گھر سے بھگا دیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ ہمارے گھر میں مصیبت آئے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کو بھگانے کے لیے مارا جائے، ڈنڈے پتھر کیسے بھگایا جائے، یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ عموماً اگر ان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر دیا جائے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، یا ان کو تھوڑی سی آواز دے دی جائے تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس سے اگر ان کو ڈنڈا ماریں یا پتھر ماریں گے اور اس کو لگے گا اور ایذا بھی ہوگی تو ایسا انداز نہ اختیار کیا جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی تکلیف کا باعث بنے، بلکہ اس کو صرف ڈرا دیا جائے، دھمکا دیا جائے کہ وہ وہاں سے نکل جائے یا اپنی آواز بند کر جائے، اور اس وقت میں اذان کے وقت میں خصوصاً وہ بھونکنا یا اپنی آواز نکالنا بند کر دے۔ ٹھیک ہے جی، عموماً دیکھا یہی گیا کہ جو آوارہ جانور کتے بلیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا آواز بھی نکالی جائے تو چلی جاتی، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بھگائیں گے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی تشدد کا راستہ ہی اختیار کرتے ہیں، کوئی جوتا مار دے گا، کوئی ڈنڈا پھینک دے گا، کوئی بھی چیز ہوگی اس کی طرف پھینک دے گا، تو یہ انداز بالکل بھی مناسب نہیں۔ یہاں تک کہ یہ تو بلیوں اور جانوروں کا معاملہ ہے، کوئی فقیر آ جائے یا کوئی بچہ آ جائے یا کوئی ایسا انسان آ جائے کہ جو بظاہر ناپسندیدہ لگ رہا ہے اور اس کو ہٹانا مقصود ہے، تو شاید وہ آپ کے آواز نکالنے سے یا آپ کے منع کرنے سے بھی دور ہو سکتا ہے، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس کو بھی بھگانے کے لیے، اس کو ہٹانے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مناسب اور ایک مہذب انداز جو ایک ہونا چاہیے مسلمان کا، وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور صحیح طریقے سے یہ معاملات سر انجام دینا چاہیے۔ ان کا بھی احترام، کہ بالخصوص مسلمان جو ہے انسان ہے، اس کا احترام بہت زیادہ ہے، اس کی عزت کا ہمیں پاس رکھنا چاہیے اور صحیح طریقے کو اپنانا چاہیے۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہوتے ہیں، ایک سوال ہم ان سے بھی لیتے ہیں۔ میرا نام محمد شہباز اقبال اتاری، میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی دورۃ الحدیث کا طالب علم ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ کوئی شخص قربانی کرتا ہے اور اسی قربانی کے اندر اپنے کسی بچے کے عقیقے کی نیت کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ اگر وہ علیحدہ کرتا ہے، یعنی قربانی علیحدہ کرتا ہے اور عقیقہ علیحدہ کرتا ہے، تو ان دونوں کے گوشت کو ملا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جی حضور۔ دیکھیں، قربانی کے گوشت میں جو ہے، قربانی کے جانور میں عقیقے کا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں، یعنی کوئی شخص اپنا واجب جو اس پر قربانی وہ حصہ ڈال رہا ہے، ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بچے کے عقیقے کا بھی حصہ ڈال رہا ہے، تو شرعی طور پہ یہ جائز ہے، کیونکہ تقرب کی نیت ہے، قربت کی نیت ہے۔ اور اگر اس نے جو حصہ ڈالا ہے، کیونکہ جس طرح قربانی کے گوشت کا حکم ہے، اس طرح عقیقے کے گوشت کا بھی حکم ہے کہ ان کو آپس میں مکس بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کی طرح اس کے بھی 3 حصے کیے جائیں، اپنے لیے، غربا کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے۔ چاہیں تو سارا گوشت بھی ضرورت کے مطابق خود بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا ایک الگ حصہ ڈالنا بڑے جانور میں، یہ تو سوال آتا ہے اور جواب دیتے ہیں۔ کوئی قربانی کرتا ہی نہیں نا، اس پہ واجب ہی نہیں، لیکن صرف عقیقہ کرتا ہے، بس اپنا عقیقے کا ہی حصہ ڈالتا ہے، یا عید کے دن کوئی ایسا بکرا وغیرہ لے آتا ہے جس میں اس نے عقیقہ ہی کرنا ہے، تو کیا صرف عقیقہ کرنے کی بھی اجازت ہے یا قربانی کے ساتھ مل کر ہی عقیقے کی اجازت ہوگی؟ بالکل اجازت ہے۔ دیکھیں، اگر جس پر قربانی واجب نہیں ہے پھر بھی اگر وہ قربانی کے جانور میں اپنے بچوں کے عقیقے کا حصہ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بالکل اجازت ہے۔ مزید چونکہ عقیقے کے متعلق سوالات آتے ہیں ان دنوں کے اندر، اور اولاً تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو وہ تو جواب یہی ملتا ہے کہ اس کی اجازت ہوتی ہے، پھر مزید بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں، تو ان کو جاننے کا ایک بہت پیارا طریقہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب، اس رسالے کو بھی آپ پڑھیں، بہت ہی آسان انداز میں، اور چونکہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ سوال اور جواب ہے، کوسچن آنسرز ہیں۔ عقیقے سے متعلق جانور کیسا ہونا چاہیے، قربانی کے جانوروں میں حصے ڈال سکتے ہیں کہ نہیں ڈال سکتے، گوشت کا کیا کیا جائے گا، گوشت کو پکایا کیسا جائے گا، کیا والدین بھی اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، اس طرح کے بہت سارے سوالات، بچے کے بالوں سے متعلق، اس کا نام رکھنے سے متعلق، جو تحائف
دیے جاتے ہیں، اس طرح کے بہت ساری چیزیں اس رسالے میں موجود ہیں. بہت ہی آسان انداز میں اس کو لکھا گیا ہے، اور یہ ایک مدنی مذاکرہ ہوا تھا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال کیے گئے تھے جن کا آپ نے جواب ارشاد فرمایا تھا، جس کو بعد میں کتابی صورت میں شائع کیا گیا. تو عقیقے کے بارے میں سوال جواب اس کتاب کو، اس رسالے کو بہت مختصر ہے، اتنا طویل بھی نہیں ہے، اور بآسانی پڑھا جا سکتا ہے، اور بہت ایک نشست میں بھی چاہیں تو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور دارالافتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے. اس کی بک لائبریری کے اندر بھی یہ کتاب الحمدللہ موجود ہے، مختلف زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن بھی کیا گیا ہے. جی ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے. ہاف بازو والی شرٹ پہن کر کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاف بازو والی شرٹ پہن کر، ٹی شرٹ جس کو عموماً کہا جاتا ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے. نوید صاحب. ایسا کوئی بھی لباس پہننا کہ جو پہن کر معزز لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتے، تو وہ نماز کے اندر پہننا مکروہ تنزیہی ہے، اور اس کو پہننا نہیں چاہیے، بلکہ اس کی جگہ ایسا لباس پہننا چاہیے کہ جو شرفاء کا لباس ہو اور مہذب لوگوں کے سامنے پہن کر جا سکتے ہوں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو نماز رات کی نماز پڑھا کرتے تھے تو اس کے اندر جو آپ لباس پہنا کرتے تھے وہ آپ نے 1500 درہم کا خریدا ہوا تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو انسانوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے جس لباس کو ہم پہن کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے سامنے ہم زینت اختیار کر کے اچھا لباس پہن کر جائیں. تو اب جو شخص ہاف بازو والی شرٹ پہن کر نماز پڑھتا ہے، اگر اس کی عادت ہے کہ وہ عام بھی وہی لباس استعمال کرتا ہے اور شرفاء کے سامنے بھی وہی لباس پہن کر جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے حق میں تو یہ مکروہ تنزیہی نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کے پاس پھر بھی پورے بازو والی شرٹ یا قمیص موجود ہے تو بہتر اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ پورے بازو والی قمیص یا شرٹ پہن کر نماز پڑھے. لیکن اگر وہ اسی طرح نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے حق میں مکروہ تنزیہی نہیں ہوگا. اور جو شخص عام لوگوں کے سامنے، شرفاء کے سامنے یہ لباس پہن کر نہیں جاتا یا نہیں جا سکتا، وہ اگر گھر میں ہے اور اس نے ہاف والی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اس حق اگر وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے تو وہی مکروہ تنزیہی والا حکم ہوگا، یعنی یہ خلاف اولا ہے اور ادب کے خلاف ہے. بہتر یہی ہے اس کے لیے بھی کہ وہ پورے بازو والی شرٹ یا قمیص پہن کر نماز پڑھے. ٹھیک ہے. خلاصہ یہی کہ ایک جو مہذب لباس ہے، ایک مسلمانوں کے اندر رائج ہے عام طور پر شلوار قمیض یا جبہ، اس ٹائپ کے جو لباس ہیں انہی کو پہنا جائے، تاکہ اس طرح کے جو کراہت والے معاملات ہیں وہ ہماری نمازوں میں نہ پیدا ہوں. ایک سوال میسج کے ذریعے آیا حضور، آپ سے ہی پوچھتا ہوں نوید صاحب سے، کہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ مدرسے میں جو اسلامی بہنیں پڑھتی ہیں، جو بھی قرآن پاک پڑھتی ہیں، کیا مخصوص ایام میں وہ قرآن پاک کو پڑھ سکتی ہیں، ان کی تلاوت کر سکتی ہیں، یا اس کی اجازت نہیں ہے؟ مخصوص ایام کے اندر اسلامی بہنیں صرف ذکر کر سکتی ہیں اور درود شریف پڑھ سکتی ہیں، اور جو قرآن پاک کی آیات کے علاوہ اوراد وغیرہ ہیں وہ کر سکتی ہیں. قرآن پاک کی کوئی بھی آیت بطور تلاوت وہ نہیں پڑھ سکتی. جو آیات ذکر پر مشتمل ہیں یا جن کے اندر دعا ہے، وہ آیات وہ بطور دعا اور بطور ذکر پڑھ سکتی ہیں، لیکن قرآن پاک کی کوئی بھی آیت بطور تلاوت کے نہیں پڑھ سکتی. ٹھیک ہے. اب کیا کریں، اتنے دن چھٹی ہو جائے گی، یعنی کوئی ایسا طریقہ ہو نا کہ ان کا مدرسے میں حاضری ہو جائے. اچھا، یہ بھی سوال کے اندر ایک لفظ شامل تھا، میں نہیں پوچھ سکا کہ کیا زبانی پڑھ سکتی ہیں؟ شاید ان کے ذہن میں کہ دیکھ کر منع ہے، زبانی کا پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے. ان ایام کے اندر قرآن پاک کو چھونا، دیکھ کر پڑھنا یا زبانی پڑھنا، تینوں صورتوں میں یہ منع ہے. تلاوت کے طور پر نہیں پڑھ سکتے، اور چھونا تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. البتہ اس اور اوراد وغیرہ ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی اسلامی بہن قرآن پاک پڑھ رہی ہیں یا پڑھا رہی ہیں تو اس صورت میں اگر وہ کلمہ کلمہ کر کے توڑ کر ہجے کر کے جیسے پڑھتے ہیں، اس طریقے سے اگر پڑھتی ہیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں یا پڑھایا جا سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا درجے کے اندر اب اسلامی بہن اتنی دن کی چھٹی کر لے یا نہیں، تو اب ان کے لیے چھٹی نہ کریں
بلکہ وہاں درجے کے اندر جائیں، لیکن قرآن پاک کو نہ چھوئیں اور قرآن پاک کو نہ پڑھیں، بلکہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھا رہی ہیں اسلامی بہن تو وہ سن سکتی ہیں، سننے میں کوئی حرج یا گناہ والی بات نہیں ہے، اور باقی اوراد وغیرہ پڑھتی رہیں، یا باقی درجے کے اندر کوئی اور کتاب پڑھ لی جائے جس کے اندر مسائل ان کے ہوں، وہ مسائل سیکھ لیے جائیں اتنے دنوں میں، تاکہ چھٹی کر کے ناغا کر کے اپنی عادت کو بھی خراب نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، ایک مزید کال چلائیے گا۔ میرا نام احمد سجاد ہے اور میں ڈسٹرکٹ شیخو پورہ سے بول رہا ہوں۔ میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ میری رہنمائی فرمائیے کہ بولی والی کمیٹی جائز ہے کہ نہیں ہے، اور اگر جائز ہے تو کن صورتوں میں جائز ہے؟ کافی دنوں بعد میرے سامنے تو سوال آیا بولی والی کمیٹی۔ دیکھیں، بولی والی کمیٹی تو جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ عام کمیٹیوں سے مختلف ہوتی ہے۔ جی بی سی بھی کہتے ہیں کمیٹی، بی سی کمیٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جب یہ کھلنے کا وقت آتا ہے تو اس کی باقاعدہ بولی لگائی جاتی ہے، پھر جو بولی لگتی ہے پھر اس کی رقم جو ہے آپس میں تقسیم ہوتی ہے، کئی اس کی صورتیں ہیں، تو لہذا یہ جو رائج ہے ہمارے ہاں بولی والی کمیٹی، یہ شرعی طور پہ ناجائز و حرام ہے۔ اچھا حضور، کمیٹی کی مختلف انداز سے سوال آتے ہیں نا، اور وہ عموماً وہی ہوتے ہیں ناجائز والے۔ صحیح طریقہ بتائیں کہ اگر بی سی ڈالنی ہے، کمیٹی ڈالنی ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ لوگوں کو پیسے بھی ملیں، قرآن اندازی کی جائے، نمبر پہلے دیے جائیں، بعد میں دیے جائیں، کریں کیا تاکہ پھر اس پر عمل کیا جائے نا؟ ناجائز تو لوگ پوچھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ جی دیکھیں، عام طور پہ جو کمیٹیاں لوگ ڈالتے ہیں وہ جائز ہوتی ہیں۔ اچھا، عام طور پہ یہ عورتیں ڈالتی ہیں، گھر کے افراد ڈالتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں کہ 1 لاکھ کی، 2 لاکھ کی، 50,000 کی، 20,000 کی، اور ہر مہینے جو ہے مخصوص رقم دینی ہوتی ہے، اور یا تو یہ کرتے ہیں شروع میں ہی قرآن اندازی کر دیتے ہیں اور نمبرنگ تقسیم کر دیتے ہیں، تعین ہو جاتا ہے بھئی پہلا اس کا، دوسرا اس کا، یا آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں۔ ہاں، یا پھر یہ ہوتا ہے ہر مہینے قرآن اندازی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے بھئی جس کا بھی قرآن اندازی میں قرعے میں نام نکلتا ہے اسے پوری بی سی دے دی جاتی ہے، پھر اگر اس کی بیسیاں باقی ہیں تو وہ اپنی پوری ادا کرتا رہتا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو بالکل جائز ہے۔ ایک تو یہ تو بولی والی ہو گئی، اس کی باقاعدہ بولی لگائی جاتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لکی کمیٹیاں ہوتی ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ اگر کمیٹی نکلتی ہے تو جس کی نکل گئی اب اس نے بقیہ قسطیں نہیں بھرنی، فارغ ہو جاتا ہے۔ اس میں بعض اوقات موٹر سائیکل رکھ دیتے ہیں یا کوئی اور چیز رکھ دیتے ہیں، تو اس طرح کی جو کمیٹیاں ہیں وہ بھی جائز نہیں ہوتی۔ عام طور پہ جو ڈالی جاتی ہیں جس میں آپ کی کمیٹی کھل گئی اور پھر آپ نے جتنی آپ کی کھلی ہے آپ نے بعد میں اتنی پوری کرنی ہے، وہ آپ پہ ایک طرح کا قرض ہی ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا حضور، اس جو جائز صورت بھی آپ نے بتائی نا قرآن اندازی، اس میں پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کمیٹی چاہیے ہوتی ہے، اس کا نمبر تو نکلا نہیں ہے، تو وہ پھر کچھ زائد رقم دے کر وہ لے لیتا ہے، یعنی فی الحال تو کٹوتی کروا دیتا ہے اور بعد میں پوری ادا کرتا ہے، لیکن ایسا بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ بھائی آپ کا نمبر تھا، ٹھیک ہے، اور بھائی مجھے ضرورت ہے، میں نے کہا حضرت آپ مجھے دے دیں، تو مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تو آپ کو جو ہے 90,000 روپے دوں گا، ٹھیک ہے، لوگ راضی ہو جاتے ہیں، وہ اس پر ضرورت ہوتی ہے، راضی ہو جاتے ہیں، اور یعنی آپ 90,000 دے رہے ہیں لیکن آپ کو جو اس کے بدلے کتنے ملیں گے؟ 1 لاکھ پورے ملیں گے، تو یہ تو سود والی صورت ہے، یہ جائز نہیں۔ ہاں، خیر خواہی کی نیت سے اس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ لے لیں، یہ آپ کی جب کھلے گی تو میں لے لوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس میں کمی بیشی جو کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ عبداللہ تاری بابل مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ معلوم کرنا تھا کہ اسلامی بہن کے پاس 4 تولے سونا ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چاندی یا رقم نہیں ہے، تو کیا ان پہ قربانی ہوگی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بکرا قربان کرنا چاہیں تو اگر پورے 1 سال کا نہ ہو، تھوڑا سا کم ہو، تو اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اور تیسرا یہ کہ 2 بھائی مل کے حضور اکرم کے نام کی قربانی اگر کرنا چاہیں تو گائے میں حصہ ڈال کے کیا یہ ہو جائے گی؟ وہ ثواب ملے گا، اس کی برکتیں ملیں گی؟ جی 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 4 تولے سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو کیا قربانی واجب ہو جائے گی؟ ایسی اسلامی بہن جس کے پاس 4 تولے سونا ہے، اس کے علاوہ باقی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ بھی قربانی کرے۔ باقی اس کی تفصیلات کے لیے دارالفتہ اہل سنت کے اندر رابطہ کر لیا جائے اور پوری اپنی صورتحال بتا کر اس کے مطابق حکم معلوم کر لیا جائے۔ دوسرا جو انہوں نے پوچھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی ہے، اب اس کا 1 سال کا بکرا پورا نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو اب اس صورت میں اس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟
تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر قربانی کرنی ہے تو یہ نفلی قربانی ہوگی، لیکن قربانی کے لیے جانور کا، اس بکرے کا اسلامی سال کے مطابق 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے 1 دن بھی کم ہوگا تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے، وہ چاہے نفلی قربانی ہو، چاہے واجب قربانی ہو، چاہے اپنی طرف سے ہو، چاہے کسی کی طرف سے ہو، اس کی قربانی شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ قربانی کریں گے تو نفلی صدقہ ہو جائے گا اور صدقہ کرنے کا ثواب اس کو مل جائے گا، اور اس کا ایصال ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کریں گے تو اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور جو تیسرا سوال کیا ہے بڑے جانور کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ گائے کے اندر یا بڑے جانور کے اندر حصہ ڈال سکتے ہیں یا نہیں، اور اس کو برکتیں اور ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس پر خود قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اگر خود اس پر قربانی واجب ہے تو پھر اس صورت میں اس پر لازم ہے کہ ایک قربانی وہ اسی سال اپنی طرف سے کرے، اور پھر دوسری قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا چاہتا ہے یا کسی اور کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو کرے، انشاءاللہ اس کی برکات بھی ملے گی اور ثواب بھی ضرور ملے گا۔ اور اگر وہ شخص خود صاحب نصاب ہے، اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے، اپنے پیر و مرشد کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے آباء و اجداد میں سے کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اب اس صورت میں واجب کے ترک کرنے کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا۔ کیوں کہ اس پر خود اپنی قربانی کرنا پہلے واجب تھا اور اس کے بعد کسی اور کی طرف کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، اب اپنی قربانی اس نے واجب چھوڑ دی اور نفلی قربانی کی طرف پڑ گیا تو اب واجب چھوڑنے کی وجہ سے اس کے ذمہ گناہ ہوگا۔ اور اگر اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اگر ایک ہی قربانی کرتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے کرتا ہے یا کسی اور کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کا اپنی قربانی واجب نہیں ہے تو وہ کسی اور کی طرف سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے قربانی کرنا ثابت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مینڈے قربان کیے۔ کسی نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ نے 2 کیوں کیے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک میری طرف سے بھی قربانی کرنا، تو اس وجہ سے میں ایک قربانی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے بھی کر رہا ہوں۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑے ثواب اور برکت کا باعث۔ حضور غالباً یہ بھی تھا کہ 2 فرد مل کر بڑے جانور میں کوئی ایک حصہ سرکار علیہ السلام کے لیے، اس کے حوالے سے ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، 6 5 4 3، یعنی 2 سے 7 تک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی ضروری ہے کہ کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے یعنی ایک حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 6 افراد مل کے قربانی کر رہے ہیں، اب 6 افراد کا ایک ایک حصہ پورا ہے، اب اس 7ویں حصے میں سب شریک ہو جاتے ہیں اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا جو حصہ ہے وہ 7ویں حصے سے زیادہ یعنی ایک حصے سے زیادہ ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اسی طرح وہ 2 بھائی مل کر اگر کر رہے ہیں اور اس جانور ان کے الگ سے حصے بھی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ہاں اگر یہ صورتحال ہو کہ 6 افراد مل کے قربانی کر رہے ہیں اور 2 مل کے جو ہے وہ 7واں حصہ ڈال رہے ہیں تو اس طرح تو یہ 8 افراد ہو جائیں گے، تو ان کا تو آدھا حصہ ہو جائے گا، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ 1 سے زیادہ 1.25 1.5 اس طرح ہو سکتے ہیں، لیکن کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جب 8 ہوں گے تو کیا وہ قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی؟ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جن کے 6 بندے تھے جن کے ان کا تو جن کے وہی نا، اگرچہ دیکھیں ایک بندہ جو پورے 6 حصے لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور 2 بندے شامل ہو کے ایک حصہ لے رہے ہیں تو اس میں کسی کی بھی قربانی نہیں۔ اس میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے جیسے آپ نے بتایا نا کہ ٹوٹل 3 فرد ہو گئے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 7 کے اندر ہی ہم کر رہے ہیں، 8 نہیں ہوئے نا، 7 سے کم ہی ہے، تو یعنی 7ویں حصے سے کم ہو رہا ہے، حصے کا اعتبار ہے، حصے کا اعتبار ہے، افراد کا اعتبار نہیں۔ ان میں سے کسی کا بھی حصہ جو شریک ہیں ان میں سے کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے، اس ایک حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو مفتی صاحب نے پہلے جو سوال کا جواب دیا انہوں نے احتیاطاً فرمایا کہ وہ قربانی کرے کہ جس عورت کے پاس جو ہے 4 تولے سونا، کیونکہ عمومی طور پہ جس کے پاس سونا ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ضرورت سے زائد اگر جو ہے کچھ رقم ہو، ضرورت سے زائد
غیر الاشیاء بھی ایسی ہوتی ہیں جو ضرورت سے حاجت سے زائد ہوتی ہیں، تو حاجت سے زائد کوئی چیزیں بھی ہوں تو اس صورت میں بھی قربانی کے ایام میں جو ہے ان پہ قربانی واجب ہوگی۔ لیکن اگر بالفرض ایسا ہے کوئی عورت ایسی ہے جس پاس صرف سونا ہی ہے 4 تولے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، نہ رقم ہے، نہ چاندی ہے، نہ ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں دارالفتہ اہل سنت کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسی صورت میں قربانی واجب نہیں ہوگی، کہ اس صورت میں بھی قربانی کا نصاب وہی 7.5 تولے سونا ہے، اور 7.5 تولے سے کم کسی کے پاس سونا ہو اور اس کے علاوہ نہ رقم ہو، نہ چاندی ہو، نہ اس کے علاوہ ضرورت سے زیادہ کچھ چیزیں ہوں، تو اس پر اگرچہ یہ بعید ہے لیکن ایک تصور کر رہے ہیں اس کے پاس سونا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کچھ نہ کچھ روپے بھی، مثال کے طور پہ 10 روپے بھی پڑے میں ضرورت سے زائد، ٹھیک ہے، تو اس کو ملا کر قربانی کرے گی۔ تو ہم تصور کر لیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، نہ رقم ہے، نہ چاندی ہے، نہ ضرورت سے زائد کوئی چیزیں ہیں، تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ ضرورت سے زائد پیسے تو کسی کے پاس نہیں ہوتے، 1 کروڑ بھی ہے نا تو کہتا ہے میری ضرورت ہے، تو 10 روپے والا بھی تو وہ ہوتا ہے نا ضرورت کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ماہانہ اخراجات ہوتے ہیں، ایک شخص جو ہے ماہانہ کماتا ہے، اس کے جو ماہانہ اخراجات ہیں، ماہانہ اخراجات کرنے کے بعد جو بچتا ہے وہ اس کا ضرورت سے زائد ہوگا، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کی نیت ہے مستقبل میں یہ رقم میں جمع کر کے میں مکان لوں گا یا میں یہ چیزیں لوں گا، یا بچوں کی شادیوں کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں، یا حج عمرے کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب ضرورت سے زائد رقم کہلاتی ہیں، تو ان رقم پہ بھی اگر نصاب کے برابر ہیں تو زکوٰۃ بھی ہوتی ہے اور قربانی بھی اس صورت میں واجب ہوتی ہے۔ عورتوں کی ایک بہت بڑی ضرورت میک اپ خریدنا ہے، کپڑے خریدنے ہیں، تو کیا یہ زائد کہلائے گا یا ایک تو اپنے استعمال کینے نا کپڑے، اب بعضوں کا ضرورت سے زائد کپڑے ہوتے ہیں جو انسلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ شادی میں تو پارٹی ویئر لیے جاتے ہیں، مختلف عمومی طور پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ ضرورت سے زائد کہلائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے کپڑے بھی اگر کوئی ضرورت سے زائد ہوں تو اس کو بھی ملایا جائے گا اور نصاب کو پہنچ جائے تو قربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے نصاب کے متعلق کوشش ہوگی کہ ہر سلسلے میں کوئی نہ کوئی سوال ضرور شامل ہو تاکہ جن پر قربانی واجب ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں، قربانی کریں۔ حضور میسیج کے اندر ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ میری بیوی یہ کہتی ہیں کہ میری جب بھی آنکھ پھڑکتی ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے، کیا وہ ٹھیک کہتی ہیں؟ بالکل غلط کہتی ہیں۔ اچھا، آنکھ پھڑکنے سے جو ہے ان کو تو لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، تبھی تو انہوں نے وہ اس کا نظریہ قائم کر لیا کہ جب ایسا نہیں، اتفاقاً ایسا ہو جاتا ہے، تو یہ توہمات ہوتے ہیں، تو اس کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آنکھ پھڑکنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہ خوشخبری ملتی ہے نہ کوئی غمی ملتی ہے، سیدھی آنکھ پھڑک رہی ہے، الٹی پھڑک رہی ہے، کوا آ کے آج اس نے بولا ہے، یہ کوئی ان چیزوں کا کوئی بلی نے جو ہے وہ راستہ کاٹ لیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کا ذہن بن جاتا ہے۔ اچھا، اگرچہ نہیں ذہن نا اور پتہ ہے کہ بھائی نہیں کرنا، لیکن پھر بھی گزر جانا تو انسان ہے، تو دل میں بات آتی ہے، پھر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو مسئلہ پتہ ہوتا ہے، تو اس کو جھٹکا کیسے جائے اس کو، کیونکہ مسئلہ بھی معلوم ہے، ذہن بھی بنا ہوا ہے، لیکن ایک فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرح کے لے لیتا ہے شگون، اچھا شگون برا شگون لینا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا حل کیا ہے کہ صحیح راستہ؟ بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں بڑے بوڑھوں سے سنی بھی ہوتی ہیں نا، وہ ایسی راسخ ہو جاتی ہیں، آپ چاہے ان کے سامنے قرآن حدیث بھی رکھ دینا تو سن تو لیں گے، لیکن پھر بھی ان کو تشفی اور تسلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو پھر ایسوں کو کہا جاتا ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ اس کام سے بچ رہے ہیں تو بچیں، ٹھیک ہے، کہ ایک طرف تو قرآن حدیث میں ہے، مثال جیسے بھی چاند گرہن گزرا ہے، جی، اس صدی کا طویل ترین چاند گرہن تھا، اس کو دیکھا گیا، تو اس میں بہت ساری یہ باتیں ہوئی کہ حاملہ عورت ہیں وہ چولہے کے سامنے نہ آئیں، وہ کینچی نہ لیں، وہ چھری ہاتھ میں نہ لیں تو بچے کو نقصان ہوتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں آگے کہ بھئی چاند گرہن سورج گرہن جو ہوتا ہے اس کا تعلق نہ کسی کی زندگی سے ہے نہ کسی کی موت سے ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، جب یہ ہے تو استغفار کرو، توبہ کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اب یہ تو آ گیا، لیکن پھر بھی بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں آتی سمجھ میں، وہ اتنا وہ سختی سے عمل کرتے، تو ایسے کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے احتیاط کر لے، اللہ نہ کرے کل کو کچھ ہو گیا تو ذہن وہی جگہ دیکھا میں نے اس حالت میں کیا تھا، تو جیسے وہ بیماری کا ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی، حدیث میں آ گیا، اب لوگ جو ہے وہ بیماروں سے بچتے ہیں کہ بھائی نہیں اڑ ہمیں لگ جائے گی، اس کی بیماری اڑ کے ہمیں لگ جائے گی، تو ایسے جو کمزور ایمان والے سے کہا جاتا ہے بھائی دور ہی رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کل اس کو بیماری لگ گئی تو یہی بولے گا مجھے اس کی وجہ سے لگی بیماری، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے،
جزاک اللہ. دونوں مفتیان کرام کا بہت بہت شکریہ. سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سننا اس کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا